اگر ہم یہ سٹرگل بھی نہ کرتے تو شاید یہ ہمارے گھروں پہ جا کے ہمیں گولیاں مارتے. تو یہ آپ کی سٹرگل کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اور یہ مقابلہ, اور آج دیکھیں کہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا, اور بہت دفعہ یہ گئے ہیں کہ, اور لوگوں کی جو مایوسی تھی سسٹم کے اوپر, آخری ادارہ آبویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے کہ جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. ریاست سے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے, پروسیکیوشن کامیاب ہو گئی ہے عمران خان کی پری ارسٹ بیل کینسل کروانے میں. ڈو یو تھنک کہ عمران خان نے سازش کی تختہ الٹنے کی؟ دیکھیں میرے یہ تو ایک بڑا مضحکہ خیز ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک مشکوک واقعہ ہے, ہر جمہوریت پسند کی نظر میں ایک مشکوک واقعہ ہے. اس کی تحقیقات کا مطالبہ ہوتا رہا, اس کی تحقیقات آج تک نہیں کی. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی جمہوریت کی فتح ہے. یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جمہوریت پسند ساتھی ہیں جنہوں نے سٹرگل کی ہے اور جنہوں نے کبھی جبر کی قوتوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا, یہ ان سب کی فتح ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ صحافیوں کو بھی, اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ مقابلہ کیا ان قوتوں کو, ان سب کو مبارک. ربیہ باجوہ صاحبہ یہ بھی کہیے گا آج کے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے امپیکٹس کیا ہوں گے, کیا اثرات مرتب ہوں گے مستقبل قریب میں سیاسی اور قانونی طور پر؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ سپریم کورٹ نے اپنا بھی ایک بھرم رکھ لیا ہے کہ, اور لوگوں کی جو مایوسی تھی سسٹم کے اوپر, آخری ادارہ آبویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے کہ جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. پچھلے 2 سال سے جس طرح, اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جس طرح ہم عدالتوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی دیکھ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے ایک امید پیدا ہوئی ہے لوگوں کی, اس سسٹم کے اوپر امید پیدا ہوئی ہے, اور یہ ایک خوش آئند ہے, اور پاکستان کی جو جمہوریت کی طرف ہمارا سفر ہے وہ اور تیز ہوگا. رابعہ باجوہ صاحبہ آپ بڑی دبنگ لائر ہیں, آپ بار کی عہدیدار بھی رہی ہیں, آپ نے بڑا ٹکرایا اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے یہ بتائیں ان کی مداخلت آپ روک نہیں سکتے, لائر بھی, چاہے آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوں, عامر خان گروپ ہو, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا کام ہے مطلب جو سٹرگل کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے سٹرگل کرنی ہوتی ہے, اور ہم اس کے اوپر کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے, جو بھی اس کے نتائج جو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ اس چیز سے اگری نہیں کرتی, اس وقت جو سسٹم ہمارا سروائیول ہے, ہم سارے ادھر کھڑے بھی ہیں تو ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام نے سٹرگل کی ہے. اگر ہم یہ سٹرگل بھی نہ کرتے تو شاید یہ ہمارے گھروں پہ جا کے ہمیں گولیاں مارتے. تو یہ آپ کی سٹرگل کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اور یہ مقابلہ, اور آج دیکھیں کہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا, اور بہت دفعہ یہ گئے ہیں. میرا ایک یہ بھی گلہ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ جب وکلا تحریک کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے شکست دی تھی اور ہم نے نکل کے سڑکوں پہ نکل کے شکست دی تھی, تو اس وقت سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کیا تھا. اگر اس وقت سیاسی جماعتیں کمپرومائز نہ کرتی اس وقت, ایک منٹ نہیں, کسی آرمی جو آرمی چیف کا فون نہیں آ گیا تھا, وہ بیسیکلی ان کا سرنڈر تھا. آپ کے جو سیلاب نکلا تھا لوگوں کا, وکلا کا, پاکستان کی سول سوسائٹی کا, تو پھر انہوں نے اس کے نکلے بغیر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور نہ وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں, نہیں اعتزاز احسن صاحب, میں نواز شریف کی گاڑی میں تھا, مجھے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی کال آئی. کیا کال آئی تھی؟ جس کو بحال کر رہے ہیں آپ, تو کرنا پڑا نا. اگر آپ گھر بیٹھے ہوتے تو وہ بحال ہو جاتے. انہوں نے سسٹم سے پیچھے ہٹے تھے. اگر آپ گھر بیٹھے ہوتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موومنٹ جو تھی وہ کامیاب ہوتی؟ کل لاہور کی اے ٹی سی عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں بھی خارج کی ہیں جی, اور کہا ہے کہ 9 مئی ریاست سے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے, پروسیکیوشن کامیاب ہو گئی ہے عمران خان کی پری ارسٹ بیل کینسل کروانے میں. ڈو یو تھنک کہ عمران خان نے سازش کی تختہ الٹنے کی؟ دیکھیں میرے یہ تو ایک بڑا مضحکہ خیز ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک مشکوک واقعہ ہے, ہر جمہوریت پسند کی نظر میں ایک مشکوک واقعہ ہے. اس کی تحقیقات کا مطالبہ ہوتا رہا, اس کی تحقیقات آج تک نہیں کی, اور جس طرح اس کو استعمال کر کے ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کو جبر کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی ایک تاریخ ہے. اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو اسی قسم کے واقعات کو, ذوالفقار کو, کبھی کسی کو اس طرح کے واقعات کروا کے یا ان کا پروپیگنڈا کر کے تو ان پارٹیوں کو جبر کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل مشکوک واقعہ ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر. باجوہ صاحبہ آج کے اس تاریخی فیصلے کے بعد جو سیاسی ٹیمپریچر اس وقت بہت ہائی ہو چکا ہے, اور جو انسٹیبلٹی ہے سیاسی طور پر ملک کے اندر, کیا وہ کم ہو سکے گی آج کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں جی, یہ تو اب ایک کنٹینیوٹی آف سٹرگل ہے, اس کے اندر ایک یہ فیصلہ آیا ہے, اور یہ فیصلہ بنیادی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو الیکشن سمبل چھینا گیا تھا پی ٹی آئی سے, یہ اس کی تصحیح بھی کی گئی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے اوپر شب خون مارا, ان کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم تو بطور ایکٹیوسٹ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک امید ہمیشہ قائم ہے, لیکن جو عام پبلک ہے
ان को भी कुछ थोड़ा बहुत एक उम्मीद उनकी जो है। रात को क्या हो रहा था, एक क्रॉस लिस्ट आती है 9 बजे के फैसले के हवाले से कि 9 बजे फैसला आएगा, 3 रुकनी बेंच सुनाएगा, उसके कुछ ही लम्हों बाद 12 बजे का बताए जाते हैं। क्या चल रहा था रात को? देखिए, ये मुझे जो समझ आता है, मैं कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जो इंसाफ को मैनेजर्स हैं, जो इंसाफ को मैनेज करते हैं, ये शायद वो कुछ करते होंगे लेकिन उनसे मैनेज नहीं हो सकता। हुकूमत का प्लान था एक्सटेंशन का चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और काजी फाइजा साहब। देखिए, ये तो साहब एक ओपन सीक्रेट है। जो लॉ मिनिस्टर है उसने भी ये बात की थी कि जी हम जजेस की जो एज है रिटायरमेंट एज को बढ़ाएंगे, उसका मकसद यही था। और मेरा ख्याल है कि जो प्लान उन्होंने गलती से पहले सामने ले आए थे, ये शायद उसने भी बड़ा कंट्रीब्यूट अच्छा किया। राबिया साहिबा, ये बता दीजिएगा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की है हमारे फैसले की, वो गलत तशरीह की है और आज जो फैसला आया है वो पीटीआई के हक में ही आ गया है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी या ले सकती है? लेना चाहिए था जी। जो आपको मैंने भी पहले भी यही बात की कि जो उसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि मेरे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। बल्कि उनका जवाब ही नहीं, वो तो बाइस्ड है और वो गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों में खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको तो फौरी तौर पे वैसे रिजाइन कर देना चाहिए। गर्दिश करनी है राबिया साहिबा कि खान साहब को अडियाला जेल भी शिफ्ट किया जा सकता है, कोट लखपत जेल, कितनी सदाकत? देखिए, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस तरह की, और मैं नहीं, जब होगा तो फिर हम देखेंगे क्या। इसके हवाले से क्या जजेस कहना जो है वो काजी फाइजा साहब से उन्होंने इख्तलाफ किया है क्योंकि 8 जजेस वो हैं जिन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं। आप समझती हैं कि ये अपनी घर से काजी साहब को शिकस्त है, इतने जजेस के इख्तलाफ? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जिन जज साहिबान ने फैसला दिया है, काजी साहब तो मैटर एक जगह पे करते होंगे, लेकिन उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक और जमहूरियत के मुताबिक फैसला दिया है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज से चंद दिन कबल सोहेल पढ़ाई साहब ने लाहौर में तकरीर की और कहा कि उन जजेस की तस्वीर उतार देनी चाहिए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, या जो एस्टैब्लिशमेंट के अलायकार रहे जिन्होंने मार्शल लगाया। डू यू थिंक कि उनकी तस्वीर उतार देनी चाहिए बार रूम से, सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करती हूँ, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो म्यूजियम है उसके अंदर भी इस तरह मतलब हम लोग भी उसके थोड़ा सा हिस्सा हैं, और उसके अंदर हम ये काम भी कर रहे हैं कि जो जिनका गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के आइन के, तो उनका नाम जो है सियासी स्याह रूप से लिखा भी गया तारीख में, और कोई जवाब नहीं है कि उनकी इधर तस्वीरें हों, और बिल्कुल उतार देना चाहिए। हमने नियरेस्ट फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी फैसले में माइनॉरिटी में चला जाए। ये कितना इम्पोर्टेंट है आज का फैसला कि इसमें चीफ जस्टिस? देखिए, ये होती है रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस की वजह से मुमकिन हुआ है, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के अवाम